غزوہ احد یا غزوہ بدر کے حوالے سے فرشتوں کی شکل میں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ فرمایا گیا تھا اور اللہ نے اس وعدے کو پورا بھی کیا، صبر، تقوی، پرہیزگاری اس کی نصیحت فرمائی، اور فرشتوں کی آمد اس پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو اس پوری کائنات کا خالق مالک ہے، کیا مدد کے لیے اس کو فرشتوں کی ضرورت ہے؟ تو اس بات کا جو وہم ذہنوں کے اندر آ سکتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ یعنی 126 نمبر آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، کس کو؟ 3000 کی جو خبر تھی، 5000 کی جو خبر تھی، فرمایا نہیں بنایا اللہ نے اس کو الا مگر بشرا، خوشخبری، لکم، تمہارے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ خوشخبری بنایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کیسے مدد کرے گا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم، تمہارے دل، بھی اس خبر سے، اس کے ذریعے۔ وَمَن نَّصْرُ، اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ کن کہے فیکون ہو جاتا ہے، لیکن یہ فگر بتانا یہ تمہارے دلوں کو اطمینان بخشنے کے لیے تھا، کیونکہ بندے کو جب کوانٹٹی کا پتہ چلتا ہے، جب کوالٹی کا پتہ چلتا ہے، تو اس سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، العزیز جو سب پر غالب ہے، الحکیم اور کمال حکمت والا ہے۔ لیقطع، اور اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کے لیے یہ فرشتے اس لیے اتارے، لیقطع، تاکہ کاٹ دے وہ، طرفاً، ایک حصہ، ایک گروہ کو، من الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا پھر انہیں ذلیل کرے، رسوا کرے، فینقلبوا، پس وہ لوٹ جائیں، خائبین، ناکام و نامراد، ناکام و نامراد ہو کر وہ واپس لوٹ جائیں۔ اللہ نے اس لیے فرشتوں کا نزول فرمایا۔ لیس لک من الامر شیء، لیسا، نہیں ہے، لکا، آپ کے لیے، من الامر، معاملے میں، شیء، کچھ بھی اختیار، او، یا پھر یتوبہ، توبہ قبول کرے، علیہم، ان کے اوپر، او یعذبہم، یا پھر ان کو عذاب دے، فإنہم، پس بے شک وہ، ظالمون، ظالم ہیں، یعنی کفار، جن کے لیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعائیں شروع کی تھی، ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں۔ یغفر، وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، ویعذب، اور عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو، الا مگر بشرا، خوشخبری، لکم، تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم، تمہارے دل، بھی اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ وہ جو خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی، خوشخبری سنائی تھی کہ تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے، 3000 فرشتے اور 5000 فرشتے نازل فرماؤں گا۔ وَمَن نَّصْرُ، اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز، جو سب پر غالب، الحکیم، اور کمال حکمت والا ہے، اپنے کام کو کیسے کرتا ہے کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی، اتنی پر حکمت جو ہے اسٹریٹجی ہے اس کی۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا،
تاکہ وہ کاٹ دے ایک حصہ ایک گروہ کو ان میں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا انہیں ذلیل و رسوا کرے، فینقلبوا پس وہ لوٹ جائیں خائبین ناکام و نامراد۔ لیسا نہیں ہے لکا آپ کے لیے من الامری معاملے میں شیئن کچھ بھی اختیار، او یتوب علیہم یا پھر وہ ان پر مہربانی فرمائے ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم یا پھر ان کو عذاب دے، فإنہم پس بے شک وہ ظالمون ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ محترم بھائیو، آج کا ہمارا جو سبق ہے اس میں بنیادی طور پر 3 باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کسی بھی کام کے کرنے میں فل اختیارات رکھتا ہے، نہ اس کو کسی انسان کی محتاجی ہے، نہ اس کو کسی جن فرشتے کی محتاجی ہے، وہ کن کہے فیکون ہو جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کسی کام کو کیسے کرتا ہے، وہ عزیز بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اور اس کام کو جب وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حالات کو کس طرح سے بنانا ہے یہ بھی اس کے سارے اختیار میں ہے۔ اور میں تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو فیصلے ہیں اور جو کام اللہ رب العالمین کرتا ہے کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ اس کا اندازہ آپ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے سے لگائیں نا، کہ کنویں کے اندر بھائی پھینک کر آ رہے ہیں، اب ان کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کنویں میں وہ تو اپنی طرف سے ارادہ قتل اور خاتمے کا ارادہ کر کے گئے تھے کہ ختم کر دیں گے اس کو، لیکن آپ تصور کریں کہ اللہ رب العالمین نے کنویں میں گرائے ہوئے شخص کو کہاں پر بٹھا دیا، لا کر تخت پر بٹھا دیا۔ ہاں جی، تخت پر بٹھا دیا۔ اگر بھائیوں کو یہ پتہ ہو یا دنیا کائنات میں کسی کو یہ پتہ ہو کہ کنویں میں گرنے سے بندہ بادشاہی کے تخت پر جا کر بیٹھے گا تو سارے نے ود ود کے آخنا کہ سانو سٹو وچ، کیا خیال ہے؟ لیکن یہ تو اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین کیسے اپنے کہہ لو کہ پروسیجر کو یا کہہ لو اپنے ٹارگٹ تک کیسے پہنچتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو لہٰذا دنیا کائنات میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اپنے ٹارگٹ کو وہ پورا کر کے رہتا ہے، اس میں اس کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ فرشتوں کے نزول کی کہ 3000 آئیں گے 5000 آئیں گے، تو یہ فقط تھی کس کے لیے؟ دلوں کی تسلی کے لیے، تاکہ گھبراہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کفر کے لشکر کو دیکھ کر مسلمان حوصلہ نہ چھوڑ دیں۔ باقی ایک بھی فرشتہ نہ نازل ہوتا تو تب بھی اللہ نے جو فیصلہ کر لیا تھا وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دینا تھا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اس لحاظ سے نہ تو رب وسائل کا محتاج ہے، نہ ہی رب تعالیٰ جو ہے اپنے ٹارگٹ میں پہنچنے میں کسی کمزوری، بلکہ وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، سب پر غالب ہے، پوری طاقت قوت رکھتا ہے، اور حکیم کہ اس ٹارگٹ تک کیسے پہنچنا ہے، اس عمل کو کیسے پورا کرنا ہے یہ بھی اس کو معلوم ہے۔ تو محترم بھائیو، پہلی چیز یہ ہے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تسلی دی، تشفی دی کہ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، حوصلہ نہیں چھوڑنا، بس اللہ کی مدد آئی چاہتی ہے۔ جو تمہارے کام ہے وہ تم کر لو، اور جو رب العالمین کا کام ہے وہ رب العالمین کر دے گا، اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ رہی جو ہے کفر کی بات، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک حصے کو کٹوانا ہے، ان کے ایک حصے کو ختم کروانا ہے، اور وہ خائب و خاسر ہو کر، ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹ جائیں گے، تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز محترم بھائیو یہ ہے کہ جب بیع معونہ کا واقعہ پیش آیا، جس میں دھوکے سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ لوگوں نے
آپ سے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے قراء کرام علماء طلب کیے اور 70 قاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ روانہ کر دیے دعوت و تبلیغ کے لیے، تو ایسے میں انہوں نے جا کر بئر معونہ پر ان کو شہید کر دیا۔ کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ اور اسی طرح سے غزوہ احد کے اندر بھی ایک واقعہ پیش آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کافروں کے جو لیڈر تھے ان کا باقاعدہ طور پر نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، آیت نمبر 128، جس کے اندر واضح پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور پوری دنیا کے انسانوں کے نام۔ کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کو خطاب کیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ بندے کے اختیار میں، رب کے اختیارات میں سے کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان کا نام لے کر آپ بد دعا کریں کہ یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، یا اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ ہاں، کسی قوم کے لیے، کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے اوورآل بد دعا کی جا سکتی ہے، لیکن کسی اسپیشل بندے کا نام لے کر تباہی اور بربادی کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اس کی اجازت اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دی، تاکہ پتہ چل جائے کہ خالق اور مخلوق کے اندر فرق کیا ہے۔ ہر قسم کے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہر قسم کے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، معاملے میں آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، اللہ ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، یہ اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر دیکھا بھی آپ نے کہ کتنے ایسے لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی باقاعدہ طور پر، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ تو ہدایت کا اختیار فقط اور فقط کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ لہٰذا ہم کسی کا نام لے کر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے کسی کا نام لے کر اس کے لیے بد دعا کرنے کی، ہلاکت کی، تباہی کی، بربادی کی، یا اسی طرح سے گمراہی اور ضلالت کے اندر پڑے رہنے کی، تو پھر میں اور آپ محترم بھائیوں جو ایک دوسرے کے ساتھ یا پھر اپنے عزیز و اقارب میں یا اپنے دوست احباب کے لیے اس طرح کی اگر کوئی سوچ بھی رکھتے ہیں تو ہمارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سب کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کا حکم ہے، سب کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کا حکم ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہلاکت اور تباہی کی بد دعا کی، تو یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اس کے حق میں ہدایت نہیں رکھی، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ نہ تو تباہی اور بربادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار ہے، نہ ہی ہدایت دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار ہے۔ یہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اور اس بات پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پر اس بات کو بیان بھی کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہدایت اپنے پاس رکھی ہے، تو نے ہدایت اپنے پاس رکھی ہے، اور اگر ہدایت کسی اور کے پاس ہوتی تو پتہ نہیں حبشہ کے بلال کے پاس ہدایت پہنچتی بھی یا نہ پہنچتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا سارا اختیار ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس کو اور زیادہ واضح انداز میں فرمایا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دے تو الگ بات ہے، ورنہ ان کے کام کیا ہیں؟ ایسے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ اور باقی رہی یہ بات کہ اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کا ملک ہے، اللہ رب العالمین کے اختیارات ہیں، اللہ رب العالمین کا قانون اس پوری دنیا کائنات میں چلتا ہے، زمین و آسمان میں ذرہ ذرہ پتہ پتہ اسی کا محتاج ہے اور اسی کا ملک ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ لہٰذا وہ جس کو چاہے ساری دنیا کو سزا میں کھڑا کر دے تو یہ اس کا عدل ہے، اور ساری دنیا کو معاف کر دے یہ اس کا درگزر ہے، یہ اس کا درگزر ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کسی کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے۔ بہرحال وہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے جو ہے معاف کر دے، یہ اس کے اختیار ہیں۔ وہ معاف کرنے والی بھی ذات ہے اور رحم کرنے والی بھی ذات ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ، کچھ احباب وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے فیصلہ جس کو چاہے معاف کر دے، ہو سکتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہگار کو معاف کر دے اور پکڑنے پر آئے تو کسی نیکوکار کو پکڑ لے۔ محترم بھائیو، یہ اس آیت کے جو ظاہری مفہوم سے لوگ جو ہے ٹھوکر کھاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو یشا اور تشا کے جو صیغے ہوتے ہیں یہ محترم بھائیوں سمجھنے کے لائق ہیں، یعنی اللہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ پیچھے پڑھا نا ہم نے، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ ساری جو آیات ہیں یہ اسی حوالے سے ہیں۔ تو یہاں پر یشا اور تشا کے جتنے بھی یہ صیغے آتے ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان میں اللہ رب العالمین نے پیغام یہ دیا ہے کہ ہوں میں اپنی مرضی کا مالک، لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے کہ کسی کا حق نہ بنتا ہو تو میں اس کو وہ دے دوں، اور کسی کا حق بنتا ہو اور میں اس سے روک لوں، نہیں، بلکہ جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو بھائیو یہ اللہ رب العالمین کے اختیارات ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کے اختیارات کو سمجھنا چاہیے، اور جو ہمارا اپنا جو دائرہ کار ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مال آیا، دولت آئی، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے تھوڑی دیر کے لیے کوئی عہدہ دیا تو بندہ فرعون بن جائے دنیا کے اوپر۔ دیکھا نا بہت سارے لوگوں کا دماغ اسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، اس کے پاس عہدہ آ گیا کوئی، اب وہ جناب اپنے جامے میں ہی نہیں رہا، اس کے پاس مال آ گیا، اب دیکھیں نا فرعون، قارون، حامان، نمرود، ان کے پاس کیا تھا؟ تھے تو انسان ہی نا، جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال و اسباب ان کو زیادہ دے دیا تھا، اور وہ آپے سے باہر ہو گئے اور اپنے آپ کو ہی رب کہلوانے لگے۔ تو یہ آیات بندے کو اس کے جامع میں رہنے کے لیے بڑی معاون ہے کہ مالک خالق کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی تمہیں ملا ہوا ہے، یہ ملنے کے باوجود بھی تمہارے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ وہ چاہے جس کو عذاب دے، وہ چاہے جس کے اوپر رحم فرمائے، جس کو چاہے وہ عزت دے، جس کو چاہے وہ ذلیل کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا تمہاری بچت اسی میں ہے کہ تم اس سے ڈر بچ کر زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے جو